جو ہے وہ سچ ہی ہے, ریئلٹی ہے. یہ جو پرچہ ہے ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا, انہوں نے سب کچھ خود ہی لکھا ہے. کیونکہ میرے من میں صرف یہ تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے کویشچن کروں, کیونکہ میں ان کو لے کر نہیں جا پا رہی تھی, تو انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کا کام پورا ہوگا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے, بہت ہی اہم ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. چلیے بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں. آپ کی ارجی لگی؟ جی ہاں, اور آج ارجی لگی اور میں بہت بہت خوش ہوں بابا جی سے مل کر. ایسا لگ رہا تھا میرے سارے کام پورے ہو گئے. اس پرچے میں جو بھی چیزیں لکھی ہیں وہ پہلے لکھ دی گئی؟ نہیں, بس ہم لوگ پہنچے, ہاں یہ سب پہلے ہی لکھا. ہم لوگوں نے پوچھا بھی نہیں, ہم لوگوں نے کچھ بھی ان سے پوچھا بھی نہیں. انہوں نے پہلے ہی لکھا. انہوں نے ہم سے بولا بھی کہ آپ پوچھو ہم سے, پر ہم لوگ کو صرف ملنا تھا ان سے, پر انہوں نے وہی لکھا جو میرے من میں کویشچن تھا. کیونکہ میں اپنے ہسبینڈ کو اوپر لے کر نہیں جا پائی. یہ میری مما ہے, جو ہے وہ سچ ہی ہے, ریئلٹی ہے. یہ جو پرچہ ہے ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا, انہوں نے سب کچھ خود ہی لکھا ہے. کیونکہ میرے من میں صرف یہ تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے کویشچن کروں, کیونکہ میں ان کو لے کر نہیں جا پا رہی تھی, تو انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کا کام پورا ہوگا ہی. وشواس ہے آپ کو؟ وشواس ہے, ڈیفینیٹلی وشواس ہے. کیونکہ میں رات کو جب نریال لے کے میں نے پرارتھنا کی تھی کہ آپ مجھے صبح بلانا, تو انہوں نے مجھے بلایا ہے. کیسے پاسبل ہے یہ؟ انہوں نے مجھے بلایا ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ یہ جو جیسے جو پرچہ بنا اس میں جو ہے کچھ جنرل باتیں ہوتی ہیں, جنرلی باتیں. آنے سے پہلے ہم نے بھی سوچا تھا کہ ایسا کچھ ہوتا ہے, پر نہیں, ہم نہ کبھی ان سے ملے ہیں اور نہ کبھی بھی, بس ہم نے انسٹاگرام پہ ان کو دیکھا اور جسٹ وی کیم ہیئر اینڈ اٹ جسٹ ہیپن. اور یہ سب بھگوان ہی ہے, مطلب باگیشور دھام بابا سیریسلی ہیں, اور ان کو ہم تو وشواس ہے ہم لوگوں کو, اور ہم تو ان کو مانتے ہیں, اور آج سے ہم ان کو مانیں گے ہی, اور ہم اب دھام پہ بھی جائیں گے ان سے ملنے. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں بزنس وومن ہوں. آپ نے کہاں تک پڑھائی کی ہے؟ میں بی کام گریجویٹ. لیکن بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں یہ سب پری پلانڈ ہے, یہ آپ سب ہم نے بھی سنا ہے, اور ہم بھی یہی بولتے ہیں کہ پری پلانڈ ہے, بٹ ایسا نہیں ہے. کیونکہ آج ہم لوگوں نے, تو میرا گڈو بھی نہیں مان رہا تھا, کہتا اگر آپ کو بلا لیں گے تو میں مان جاؤں گا, تو ہم کو بلا لیا. اس پرچے میں بھی تو بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ جنرلی باتیں ہوتی ہیں کہ مطلب یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. سر بالکل صحیح بول رہے ہیں. ہم کو بھی یہی لگا تھا کہ ایسا ہوتا ہے, کہ یہ سب جھوٹ ہے, بٹ ایسا نہیں ہے. کیونکہ یہ ہم کسی سے ملے ہی نہیں ہیں, بس ہم لوگوں نے اپنے اندر ٹھانا کہ ہم لوگ کو وہ بلائیں, اور ہم نے دل سے پرارتھنا کی اور انہوں نے سنی. کیونکہ یہ ریئل ہے, بالکل ریئل ہے. جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں انہیں آج کیا کہیں گے آپ؟ جو کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ بالکل غلط کر رہے ہیں. کیونکہ وہ جب ایک بار آ کے یہاں پہ دیکھیں گے نا, اور ان سے ان کا ستسنگ سنیں گے, تو وہ ڈیفینیٹلی وہ بھی یقین کرنے لگ جائیں گے کہ یہ سب کچھ بھی لائے نہیں ہے, جسٹ اے ٹروتھ. ایک بار ان سے یقین کر کے مل کر دیکھیے آپ. انہوں نے سب سے پہلے بولا کہ انہوں نے اپنے لیے نہیں بولا, انہوں نے کل ستسنگ میں ایک بات بولی تھی کہ وہ ایکچولی سب سے بڑے بھگوان ہیں کرشن بھگوان, اور اس کے بعد ہیں سارے بھگوان ہیں, پر اگر بھگوانوں کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہنومان بھگوان کو بولتے ہیں. اور ہنومان بھگوان کون ہے؟ وہ کلیگ کے دیوتا ہیں. تو وہ اگر جیسے ہم لوگ کو کوئی بھی ایشوز ہیں, کچھ بھی ہے, تو ہماری پرابلم سالو کرنے کے لیے بھگوان نہیں آتے ہیں. وہ بیچ میں اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ ہمارے ہنومان بھگوان ہے, اور وہ باگیشور دھام بابا ہیں. اگر ہمیں کچھ بھی دقت ہے تو وہ ہماری ساری پرابلمس کو سالو کریں گے. اب آپ یہ تو نہیں کہ یہ کیول فیمس ہونے کے لیے بول رہے ہیں؟ نہیں, اٹ جسٹ اے ٹروتھ. دیکھیے نا آپ سامنے, آپ کے سامنے بھگوان کا پرچہ ہے یار. نہیں, میں وہی بار بار اس لیے پوچھ رہا ہوں, کسی کو بتایا تو نہیں؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. کسی volunteer؟ نہیں, میں کسی کو نہیں جانتی ہوں کون ہے یہاں پہ, کسی کو بھی نہیں. اٹ جسٹ اے ریئل, اور میں سچ میں بولوں گی کہ آپ لوگ سب بھی بھگوان سے جڑیے. اور جیسے انڈیا میں بابا بہت سارے آتے ہیں, ہر 10 سال بعد ایک بابا چاہیے ہوتا ہے انڈیا کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, تو لیکن وہ فہرست اتنی لمبی ہے کہ پھر وہ بابا دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سناتنی ہے؟ انہوں نے کیا بولا ہے؟ سناتنی. وہ سب کو ایک جیسا بنانا چاہتے ہیں, اور ہندو دھرم, ہم تو سب لوگ ہندو. پرانے بابا بھی تو کہتے تھے ہم بھی سناتنی ہیں, ڈبل سناتنی ہیں. نہیں, نہیں, جن کو لگتا ہے نا کہ بھیا اگر جیسے ہم اگر ان کا کام نہیں کریں گے, جو مہندی اور بالاجی سے آتے ہیں, جو بالاجی کو مانتے ہیں, ہنومان بھگوان کو مانتے ہیں, تو ان کا یہ رہتا ہے کہ اگر ہم نے جھوٹ بولا تو ہمارا غلط ہی ہوگا. ان کا مین یہ رہتا ہے, وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. جو ہنومان کو یہ بھگوان ہے, وشواس نہیں توڑیں گے؟ نہیں, اور یہ سچ میں ہے, یہ ریئل ہے. پلیز آپ لوگ بھی جو بھی میرے ویڈیوز دیکھ رہے ہو, پلیز آپ آؤ اور ان سے ملو. یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, اٹس اے فری آف کاسٹ ہے. اور اگر آپ سچی میں ان کو چاہتے ہو تو وہ آپ کو ضرور آپ سے بھی ملیں گے, اور آپ کی عرضی بھی سویکار ہوگی. میرا سوال یہ ہے کہ چمتکار اور پنرجنم, جیسے سائی بابا سب کو بولتے تھے کہ سب کا مالک ایک ہے, اور ان کی ابھی بہت بڑی مورتی بنتی ہے, اور اس کے بعد ابھی ان کی کہیں انگلینڈ بھی ان کا کوئی پادوکا جاتی ہے, اور ان کے بعد ابھی ایک شخص بھی بیچ میں تھا کہ جو ابھی گزر گیا, وہ بولتا تھا کہ میں سائی کا دوسرا اوتار ہوں. تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ اور وہ چمتکار کرتے تھے کہ ابلے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے, یا پھر بیمار آدمی کو ٹھیک کرتے تھے, یہ صحیح تھا کہ غلط تھا؟ بھائی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ سائی بابا کہتے تھے کہ بھگوان ایک ہے, ایشور ایک ہے, اور وہ چمتکار کرتے تھے, اور لوگوں نے سائی بابا کی مورتی بنا دی, اور وہ ابلتے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے. کیسا؟ بھائی صاحب اسے کہتے ہیں میجک. میجک مطلب چمتکار نہیں, یہ میجک ایک ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے آپ ایسی چیز کر سکتے جو اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ چمتکار ہے. ایک ہوتا ہے میریکل, چمتکار جو پیغمبر کرتے تھے,
अभी पैगंबर का आने का सिलसिला बंद हो गया। कुरान में लिखा है सूरह अहज़ाब में सूरह 33 आयत नंबर 40 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूँ, उसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत? साइकेट्रिस्ट की। पैगंबर का सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन मैजिक, जब मैं स्कूल में था मैं भी मैजिक करता था। मैं क्या करता था? आठानी लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के ग्लास में डालता था, रुमाल निकालता था, आठानी गायब। लोग समझते थे मैं चमत्कार करता हूँ। इसे कहते हैं हाथ की सफाई। हाथ की सफाई आसान है। मैं आठानी दिखाता था लोग को। इधर रहती थी मेरी कांच की गोल आठानी के साइज की कांच का टुकड़ा था, दिखाता था, रुमाल के अंदर आठानी से बदलता था वो कांच का टुकड़ा, टिंग टिंग आवाज आती थी, रुमाल को निकाल देता था, आठानी गायब। फिर आपके कान से आठानी निकालूंगा मैं। लोग बोले अरे चमत्कार, ये हाथ की सफाई है। इसे बोलते हैं मैजिक ट्रिक्स। ये कोई भी कर सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं। आप इंसान को 2 टुकड़े में काटो, वापस जोड़ो, ये हाथ की सफाई है, कोई चमत्कार नहीं है। एक मिसाल देता हूं, पीसी सरकार, नाम सुना? पीसी सरकार जो बहुत बड़ा मैजिशियन था, वो साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा क्या करते थे? चमचे को मोड़ते थे। उनने चमचे को सीधा कर दिया। साईं बाबा निकालते थे विभूति, वो निकाले कबूतर। ये हाथ की सफाई है। कबूतर निकालना हाथ में से बहुत आसान है। ये आम तौर पे, क्योंकि आपकी आंख देख नहीं सकती हाथ कितना फास्ट मूव होता है, हमें लगता है उबलते पानी में हाथ डालना। हमने साइंस में सीखा, एक केमिकल डालेंगे तो पानी उबलता ऐसा लगता है, हाथ डालेंगे ठंडा रहता है, दिखता है। आप भी हाथ डालो, आपका भी हाथ नहीं जलेगा। ये सब हाथ की सफाई है। तो हाथ की सफाई से आदमी पैगंबर नहीं बनता है। और मूर्ति बनाना गलत है। साईं बाबा की मूर्ति बनाना है ईसा अलैहिस्सलाम की। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उनने कहा मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी ईसाई लोग मूर्ति बनाते। तो ईसा अलैहिस्सलाम की गलती नहीं, वो ईसाई लोग की गलती है। तो इसीलिए हमें अल्लाह के अहकामात पे अमल करना चाहिए। कुरान मजीद, पंडित लोग हाथ की रेखा देखते हैं और कुछ कहते हैं, जो ज्योतिष होते हैं, वो सही है क्या गलत है? ये जो है ना, ये सब ढोंग है, अक्सर बकवास है। क्यों? ये साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। मिसाल के तौर पे आप जाएंगे, पूछेंगे, वो पंडित कहेंगे या मशीन कहेंगी कि आपके साथ 10 रोज में कुछ गलत होने वाला है। 100 अच्छा भी होगा तो एक गलत तो होगा ना। फिर दूसरे मशीन पे जाएंगे तो वहां लिखा है कि 10 दिन में आपके साथ कोई अच्छा काम होने वाला है। 10 चीज गलत होंगी, एक तो अच्छा होगा। एक मिसाल दूंगा मैं आपको। अमेरिका में एक साइकोलॉजी प्रोफेसर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। एक हफ्ते बाद कहता है कि मैं आपके बारे में लिखूंगा, चिट्ठी पे हर स्टूडेंट के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखूंगा, लेकिन आप चिट्ठी को बंद रखो। एक साथ चिट्ठी खोलो और नंबर दो, कितने फीसद में सही था। तो सब बच्चे, 100 बच्चे थे, अपनी चिट्ठी खोलते, उसमें से आता है कि मोर देन 95% ऑफ द स्टूडेंट सेड दैट द टीचर वाज मोर देन 90% करेक्ट। 95% जो थे तालिब इल्म, उन्होंने कहा कि 90% से ज्यादा जो प्रोफेसर ने लिखा है वो सही लिखा है। इसका सीक्रेट है कि प्रोफेसर ने सब 100 बच्चे लोग के लिए वही चीज लिखा। ये आम बात है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। ये रेखा देखना, इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू वल अंज़ाबु वल अस्लामु, डेडिकेशन ऑफ स्टोन्स, डिवाइनेशन ऑफ एरोस, बुत परस्ती और फांसे फेंकना रिश्त में मिली शैतान, ये शैतान के हथकंडे है। रिश्त में मिली शैतान फज्तनिबू लकुम तफ्लिहून, और आप इससे बचो ताकि आप फलाह पा सको। तो ये फांसे फेंकना, ज्योतिषगिरी, ये हराम है, शैतान के हथकंडे, आप इससे बचो। नाजरीन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और ये ज़रूर बताइएगा नाजरीन आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।